رب کائنات قرآن مجید میں فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اے محبوب لوگوں کو اپنے رب کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلائیے۔ یہاں پر یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ کہنے کو یوں بھی کہا جا سکتا تھا، رب کائنات یوں بھی فرما سکتا تھا کہ محبوب لوگوں کو رب کی طرف بلائیے، یا یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہ لوگوں کو ان کے رب کی طرف بلائیے، اور یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہ لوگوں کو کائنات کے رب کی طرف بلائیے۔ بات تو بہر صورت رب ہی کی ہوتی، لیکن رب کائنات نے دیگر تمام نسبتوں کی بجائے اپنے محبوب کی نسبت استعمال فرمائی۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں فرمایا کہ محبوب لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلائیے، اس لیے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ رب کائنات جب بھی اپنی ربوبیت کی بات کرتا ہے تو اپنے محبوب کی نسبت سے کرتا ہے۔ حالانکہ یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہ لوگوں کو انہی کے رب کی طرف بلائیے، لوگوں کو کائنات کے رب کی طرف بلائیے، لیکن ایسا نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا محبوب لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلائیے، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ منزل ہماری رب ہے، لیکن اس منزل تک پہنچنے کا واحد ذریعہ در مصطفیٰ ہے۔ رب کائنات اپنے محبوب سے فرما رہا ہے، محبوب لوگوں کو میرا راستہ دکھا، محبوب انہیں میرا رب ہونا بتا، لیکن ایسے نہیں کہ یہ براہ راست میری طرف بھاگتے چلے آئیں، بلکہ میری طرف آئیں ضرور، لیکن تیرے در سے ہو کر آئیں۔ محبوب انہیں میرا جمال ملے، لیکن تیرے جمال سے ملے، انہیں میرا کمال تیرے کمال سے ملے، انہیں میری محبت تیری محبت سے ملے، انہیں میرا تعلق تیرے ساتھ تعلق قائم کرنے سے ملے۔ رب کائنات جا بجا اپنی ربوبیت کی بات اپنے محبوب کی نسبت سے کرتا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ رب کائنات لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہے کہ آنا تم نے میرے پاس ہی ہے، لیکن میرے پاس پہنچنے کا جو واحد راستہ ہے وہ میرے محبوب کا در ہے، وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی چوکھٹ ہے، جہاں سے ہو کر تم مجھ تک پہنچ سکتے ہو۔ اس بات کو ایک مثال کے ساتھ بخوبی سمجھا جا سکتا ہے کہ رب کائنات اپنی ربوبیت کی بات اپنے محبوب کی نسبت سے کیوں کر رہا ہے؟ براہ راست بھی تو اپنے بندوں سے خطاب فرما سکتا تھا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، براہ راست بھی خطاب فرما سکتا تھا، لیکن اپنے محبوب کی نسبت سے اپنی ربوبیت کا ذکر کیوں فرماتا ہے؟ فرض کریں ایک محلے میں 25-30 گھر موجود ہیں اور ایک اجنبی شخص آیا، وہ آ کر کے آپ سے پوچھتا ہے کہ میں نے گھر جانا ہے، تو آپ اس سے سوال کریں گے بھئی گھر تو اتنے سارے ہیں، کس گھر میں جانا ہے، کس کے گھر جانا ہے؟ جب وہ نسبت لگائے گا، جب وہ فلاں کی نسبت سے بات کرے گا تو اس کا مدعا واضح ہوگا۔ جب تک یہ صرف یہی کہے گا کہ میں نے گھر جانا ہے تو آپ اس کی بات سمجھ نہیں سکیں گے۔ تو یہاں سے یہ بات سامنے آ گئی کہ جہاں پر چیزیں زیادہ ہوں، ان میں سے ایک کی نشاندہی کرنی ہو تو وہاں نسبت لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، وہاں تمہارا ہمارا کی نسبت لگانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر نہیں لگائیں گے تو مدعا واضح ہی نہیں ہوگا، اور اگر چیز صرف ایک ہی ہو تو وہاں نسبت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مثال کے طور پر آپ سڑک کے کنارے کھڑے ہیں، وہاں صرف ایک ہی دکان موجود ہے
اور ایک اجنبی شخص آ کے آپ سے دکان کا پتہ پوچھتا ہے تو آپ اس سے یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی کس دکان کی بات کر رہے ہو، کون سی دکان کی بات کر رہے ہو، کس کی دکان کی بات کر رہے ہو، بلکہ آپ فوراً سے اسے اس دکان کا پتہ بتا دیں گے، کیونکہ وہاں دکان ہے ہی صرف ایک۔ تو یہاں پتہ چلا کہ جہاں چیزیں زیادہ ہوتی ہیں وہاں نسبت لگانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر نسبت نہ نہیں لگائیں گے تو ہمارا مدعا واضح نہیں ہوگا، اور جب چیز صرف ایک ہی ہو وہاں نسبت کی ضرورت نہیں پڑتی، نسبت کے بغیر ہی مدعا واضح ہو جاتا ہے۔ رب کائنات کی ذات تو ایک ہے، رب کائنات کی ذات تو ایک ہے، اکیلی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو پھر رب کائنات نے اپنی ربوبیت کی بات اپنے محبوب کی نسبت سے کیوں کی؟ حالانکہ جب چیز ایک ہوتی ہے تو نسبت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اس لیے یہ بھی ذہن میں غلط فہمی پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ رب کائنات معاذ اللہ محبوب کی نسبت کا محتاج تھا، اس لیے محبوب کی نسبت سے اپنی ربوبیت کی بات کی۔ نہ، جب چیز ایک ہو نسبت لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور رب کائنات کی ذات وحدہ لا شریک ہے، نسبت کی ضرورت نہ تھی، پھر بھی اپنی ربوبیت کی بات ایک مقام پر نہیں، دو مقام پر نہیں، متعدد مقامات قرآن مجید میں ایسے ہیں جہاں پر رب کائنات اپنی ربوبیت کی بات کرتا ہے تو اپنے محبوب کی نسبت سے کرتا ہے۔ نسبت کی ضرورت نہ تھی، صرف لوگوں کو بتانا مقصود ہے کہ لوگوں، اے میرے بندو، منزل تمہاری رب ہے، لیکن اس منزل کو پانے کا جو واحد راستہ ہے وہ میرے محبوب کی ذات ہے۔ اگر ہم حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق مضبوطی سے قائم کر لیں گے، نبی کریم علیہ الصلاۃ کی ذات کے ساتھ سچی محبت کا جذبہ اپنے سینے میں پیدا کر لیں گے، تو پھر رب کائنات کی رضا بھی ہمیں مل جائے گی۔